خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج 25 مارچ اور بدھ کا دن ہے۔ سویڈن کی اہم خبریں، یہاں کے حالات حاضرہ اور اپ ڈیٹس جو ہیں ان کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ خبریں کافی زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کی جو ہے وہ 6 سرخیاں وہ بتاتا ہوں، ہیڈ لائنز، اور اس کے بعد ان کی تفصیل۔ تو جناب، ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ سویڈن میں ایک نیا قانون جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے، جس میں ان لوگوں کے خلاف جو یہاں پہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہوں، پھر پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے وہ بھی خطرے میں ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی چھوٹی سی غلطی کریں، اور پھر جو سٹیزن شپ کے جو کیسز ہیں، اس کے لیے مائگریشن نے جو ہے وہ ایوریج ٹائم وہ بتایا وہ کتنا ہے، اور اسٹاک ہوم کا ایک علاقہ ہے اس کو ہائی سیکورٹی زون قرار دیا گیا ہے، وہ کون سا ہے، اور پھر یہاں پہ بینکوں نے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرنا شروع کیا ہے جو گھروں کے لوگوں کے قرضے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ سویڈن کے وہ اسٹوڈنٹ جو دیگر یورپی ممالک سے میڈیکل کی تعلیم لے کے آ رہے ہیں، ان کی قابلیت پہ اور ان کی تعلیم پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر غزہ کے لیے سویڈن کے ایک بزنس مین نے حکومت سے 2 گنا امداد جو ہے وہ دی ہے، وہ ایک بڑی اچھی ان کی یہ کاوش ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر انسانی حقوق جو ہے وہ خطرے میں ہیں سویڈن میں، اس کی کیا بات ہے، اور آج 25 مارچ سویڈن میں کون سا دن منایا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں۔ ان تمام تر تفصیلات کی طرف جانے سے قبل آپ لوگوں کے لیے ایک مرتبہ پھر یہ اطلاع کہ اس اتوار یعنی 29 مارچ کو، یعنی 29 مارچ کو اسٹاک ہوم کے علاقے جو ہلوندا ہے، وہاں پہ جو فولکت ہاؤس ہے، وہاں دن 1 بجے سے 6 بجے تک جو ہے وہ جنرل نیستا، وہاں ایک ایسوسیشن ہے، وہ ایک شاندار مینا بازار لگا رہی ہے۔ یہ ایک فیملی فیسٹیول ہے جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ شرکت کر سکتے ہیں، بلکہ دیگر ممالک کے بھی آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ ان ملکوں کے لوگ سٹالز لگائیں گے، کھانے پینے، کپڑے، جیولری اور دیگر سٹالز۔ اور وہاں پہ اخوہ سویڈن کی جانب سے بھی خواتین کے فینسی ڈریسز جو کہ استعمال شدہ ہیں لیکن بہت اچھی حالت میں انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہوں گے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور علاوہ ازیں اگر آپ کو کتابیں پڑھنے سے دلچسپی ہے تو میری جو کتابیں ہیں وہ بھی وہاں پہ آپ لوگ لے سکیں گے، جس میں خصوصی طور پہ جو سویڈن کے حوالے سے کتاب ہے وطن ثانی۔ تو یہ جناب اطلاع تھی۔ اب ہم چلتے ہیں جناب بلا تاخیر خبروں کی طرف، اور چونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں تو میں آج انتہائی اختصار سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سویڈن کی حکومت ایک متنازع قانون لا رہی ہے جس کو سنچ لا کہا جا رہا ہے، اور مائگریشن کے وزیر ہیں جو جان فوشل، انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، اور اب ہم جو اتھارٹیز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کی مدد کریں، مثلا ٹیکس آفس، امپلائمنٹ ایکسچینج یعنی دفتر روزگار، فورشیکرنگ کاسا اور پینشن اتھارٹی، کہ ان کو جو اگر پتہ چلے کسی کا وہ معلومات شیئر کریں، اور جو لوگ سویڈن میں ایک شیڈو سوسائٹی کے طور پہ رہ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ یہاں سویڈن سے حکومت جو ہے وہ ملک بدر کر سکے۔ لیکن اس میں اسکول، ہسپتال اور سوشل سروسز کو شامل نہیں کیا گیا۔ پہلے حکومت نے شامل کرنا تھا لیکن ان اداروں کی طرف سے جو ہے وہ خاصی تنقید آئی، تو اب حکومت نے انہیں نافذ نہیں کیا، یعنی ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی جائے گا تو اس کی اطلاع تو وہاں نہیں جائے گی، لیکن باقی اتھارٹیز کی۔ اور یہ جو متوقع نفاذ ڈیٹ ہے 13 جولائی سے یہ قانون جو ہے وہ نافذ ہو سکتا ہے۔ دوسری خبر بھی اسی طرح کی ہے کہ پولیس کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں۔ پولیس کسی کو بھی روکنے کے لیے اب اسٹرانگ ریزن کی ان کو ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی روک کے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ اس کا موبائل فون چیک کر سکتے ہیں، گھر کی یا جسمانی تلاشی لے سکتے ہیں، اور یہ کرائمز کو روکنے کے لیے اور باقی حوالے سے جو آپ جانتے ہی ہیں یہ حکومت نے پولیس کو اختیارات دیے ہیں۔ اس کے بعد جناب ایک اور قانون حکومت لا رہی ہے، اس پہ پہلے بھی ہم نے بات کی، گڈ کنڈکٹ کا، کہ جن لوگوں کو یہاں پہ مستقل رہائش کا ویزا دیا گیا ہو لیکن ان کا رویہ ٹھیک نہ ہو، یا وہ یہاں پہ کوئی پرابلم کریٹ کر رہے ہوں، یا انہوں نے فار ایگزامپل قرضہ لیا ہے، انہوں نے قرضہ واپس نہیں کیا، کوئی فراڈ کیا ہے، کسی حکومتی فیصلے کے خلاف انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں یا جرائم وغیرہ، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس ضمن میں آ سکتے ہیں، ان کی جو مستقل رہائشی ویزا وہ حکومت کینسل کر سکے گی۔ چوتھی خبر تین جو ڈیپوٹیشن ہے اس کے حوالے سے ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 2025 میں 92 نوجوانوں کو اس وجہ سے نوٹس ملا، اور وہ چونکہ 18 سال کی عمر کو کراس کر گئے تھے، اور انہیں کہا گیا جی کہ اب وہ سویڈن میں نہیں رہ سکتے۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے، بلکہ 63 ایسے تھے جو 5 سال سے زیادہ سویڈن میں رہ رہے تھے۔
لیکن اب حکومت اس قانون میں تبدیلی لا رہی ہے، لیکن جن لوگوں کے فیصلے ہو چکے ہیں یا جن کی کورٹ سے اپیل ریجیکٹ ہو چکی ہے وہ شاید اس میں نہ آئیں۔ پانچویں خبر جو ہے وہ سٹیزن شپ کے حوالے سے ہے۔ اس میں بہت لوگ انتظار میں ہیں، جو نیا قانون آ رہا ہے اس سے پہلے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے ہو جائیں۔ اب مائیگریشن ایجنسی نے بتایا جی کہ اوسط انتظار یعنی ایوریج ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ 1021 دن ہے، اور تقریباً یہ 3 سال ہو گئے، اور اس کی وجہ سیکیورٹی چیک کا جو نیا قانون ہے اور پرانے کیسز کو حل کرنا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ اس وجہ سے یہ سارا ڈیلے ہو رہا ہے۔ چھٹی خبر جو ہے وہ اسٹاک ہوم شہر میں جو ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایمبیسیز ہے، جہاں پہ امریکہ کی اور اسرائیل کی اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ترکی کی بھی ایمبیسی ہے۔ یہ اگر آپ جائیں یور گورڈن کی لیفٹ سائڈ پہ جو ایریا بنتا ہے اور دوسری طرف سویڈش ٹیلی ویژن اور ریڈیو ہے، تو اس ایریے کو جو ہے وہ انہوں نے ہائی سیکیورٹی زون ایریا قرار دیا۔ اس ایریے میں بغیر کسی شک کے پولیس آپ کو روک سکتی ہے، آپ کی گاڑی کو روک سکتی ہے، آپ کو چیک کر سکتی ہے، اور یہ خصوصاً جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو ایران پہ جو جاری ہے تو یہ امریکہ اور اسرائیل کی، اور اس کی وجہ سے یہ دونوں ممالک کی وہاں پہ ایمبیسیز ہیں، تو یہ حکومت جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کر رہی ہے، اور یہ جو ہے 7 اپریل تک اس زون میں زیادہ نگرانی ہوگی۔ تو اگر آپ اس زون میں ٹریول کر رہے ہیں اسٹاک ہوم کے اس علاقے میں تو آپ تھوڑا سا محتاط رہیں۔ اور اس کے بعد جناب ہم بات کرتے ہیں مورگیج، گھروں کا جو قرضہ لوگوں نے لیا ہوتا ہے۔ اس میں جو بڑے بینک ہیں جس میں ایس سی بی ہے، نورڈیا ہے، اسٹیٹ بینک ہے، دانسکے بینک، بلکہ اس میں ایس بی اے بھی وہ بھی شامل ہے، انہوں نے جو فکس انٹرسٹ ریٹ ہیں ان میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، اور عالمی جنگی صورتحال اور مارکیٹ میں مہنگائی، تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں، میں بھی اس پہ سوچ رہا ہوں، آپ بھی بتائیے کہ کیا ہمیں اپنے گھروں کا جو قرضہ ہے اس کو فکس کر لینا چاہیے یا اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ اس میں کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا بہت رسک لے سکتے ہیں تو آپ اس کو فکس نہ کریں، کچھ کہتے ہیں جی کہ کچھ حصہ فکس کر دیں، کچھ حصہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایسے فلکچویٹ والا رہنے دیں۔ بہرحال میں ناظرین سے چاہوں گا، اور خصوصاً وہ لوگ جن کی اس حوالے سے زیادہ ایکسپرٹیز ہے، وہ لوگوں کو مشورہ دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا اس وقت فکس کر لینا چاہیے کیونکہ آنے والے 1-2 سال کے حالات کا علم نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو، اور اگر امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ بڑھا تو ڈیفینیٹلی یہاں بھی بڑھ جائے گا۔ آٹھویں خبر بڑی جو ہے وہ الارمنگ ہے، وہ یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس، سویڈش اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ رہتے ہیں، جب وہ ان کو سویڈن کے جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ داخلہ نہیں ملتا، تو اور یہاں پہ جو ایک امتحان ہوتا ہے وہاں ایڈمیشنز کے لیے جس کو ہوک اسکول اپروو کہتے ہیں، اس میں بھی ان کے اتنے نمبر نہیں آتے، تو پھر وہ دیگر یورپی ملکوں میں جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے جاتے ہیں، جس میں لیٹویا ہے، رومانیا ہے، پولینڈ، یہ وغیرہ۔ اب یہاں پہ انہوں نے چیک کیا ہے، یہ جو ایسوسیشن ہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 1700 ڈاکٹر ہم نے چیک کیے ہیں جو دیگر یورپی ممالک سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ سویڈن کے معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ کئی تو ایسے تھے کہ جن کا میتھمیٹکس اور بایولوجی جو کہ لازمی سبجیکٹ ہے وہ بھی انہوں نے پاس نہیں کیے، اور ان کا ہوگ اسکول اپروو یہاں پہ جو امتحان دیتے ہیں وہ بھی 0.5 ان کا جو ہے وہ آیا، میرٹ بہت ہی لو ہے، اور اس وجہ سے وہ اب وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، لیکن جب وہ پڑھ کے بھی آتے ہیں تو ان کی تعلیم جو ہے وہ سویڈش معیار کے مطابق نہیں ہے، وہ غلط ڈائگنوز کر رہے ہیں۔ بعض ایسے بھی تھے جن کو ایکس ریز کی جو ہے وہ ریڈنگ بھی نہیں آئی، کئی کینسر پیشنٹس کی بھی وہ ڈائگنوز درست طرح سے نہیں کر سکے، تو یہ ایک انہوں نے کہا جی کہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور اس پہ ایک اب ڈیبیٹ شروع ہو گیا کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔ جی سویڈش ریڈیو نے یہ تفصیل دی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے اس ڈیٹیل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر جناب ڈنمارک میں انتخابات مکمل ہو گئے ہیں، کل 24 مارچ کو وہاں انتخابات ہوئے، لیکن کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہیں ملی، وہاں بھی سویڈش جیسی ہی صورتحال ہے، لیکن جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں فریڈرکسن، ان کی جو پارٹی ہے وہ آگے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ حکومت بنانے کی کوشش کریں گی، لیکن یہ مخلوط حکومت ہوگی، اور اس میں جیسے پہلے بھی میں نے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ اس میں جو لارس رسمسن ان کی جو پارٹی ہے وہ شاید کنگ میکر کا کردار ادا کرے۔ اس کے بعد جناب ہم بات کرتے ہیں کہ سویڈن جو ہے وہ ہمیشہ یہاں سے بڑی بڑی ڈونیشنز جو ہیں وہ لوگ دیتے ہیں، اور غزہ کے لیے ابھی جو سویڈش حکومت ہے اس نے 400 ملین سویڈش کرون کی جو ہے امداد دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن سویڈن کے ایک جو بزنس مین ہیں جو اکثر بڑی بڑی ڈونیشن دیتے ہیں، روجر ایکلوس، انہوں نے جناب 800 ملین سویڈش کرون کی امداد دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ اور اسی طرح کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ کو جناب ڈائمینشیا کی خصوصی اور دیگر ریسرچ کے لیے 538 ملین سویڈش کرون کی ڈونیشنز لوگوں کی طرف سے ملی ہیں۔ یہ بڑی ڈونیشنز جو ہے یہ یہاں لوگ جو ہے انسانیت کے لیے ریسرچ کے لیے دے رہے ہیں۔ اگلی جناب 11ویں خبر یہ ہے انسانی حقوق
کے حوالے سے خدشات ہیں یہاں سویڈش انسٹیٹیوٹ فار ہیومن رائٹس، انہوں نے کہا جی کیسے سویڈن میں قوانین بنائے جا رہے ہیں جن کی پراپر طور پہ تحقیق نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ انسانی حقوق بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ نسلی امتیاز جو ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور آج کی جناب آخری خبر، آج 25 مارچ ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے؟ آج سویڈن میں وافل ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ یہ ایک روایت ہے سویڈن میں، ایکچولی ایک مذہبی روایت تھی جس کا تعلق مسیحی کیلنڈر کے ساتھ تھا، لیکن اب لوگ جو ہے وہ اس کو اپناتے ہیں اور بڑے شوق سے جو ہے وہ وافلز کھاتے ہیں۔ تو یہ جناب سویڈن میں آج یہ دن منایا جا رہا تھا۔ جو یہ جناب ٹوٹل آج کی خبریں تھیں 25 مارچ سنڈے کو، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا، اس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں، پسند آئے تو دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔